صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام ذویل احتشام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب چاندی منٹا تو بعد لنگر شریف تناول فرمان تو بعد تشریف لیا سے اور انہوں نے سبق دیتا ہے کہ محفل دے وچ آن دے آداب اور سارے معاملات انہوں نے نہیں سمجھائے تے خیر نال ساڑھا عمل ہے جیڑا ساڑھے سامنے آیا کھلا آئے حضور دی محفل چ بیٹھے ہیں، سرکار دا ذکر سنے نہ بیٹھے ہیں اور حالات ویکھ لو تو جی کو پچھلی بند کر دیں تو جی بیس دے کے صحیح آواز رکھو۔ اس واسطے حضور دا ذکر سنن واسطے بندے نو ادب دا ہومنا اے ضروری ہے۔ تو انہاں دی آن تک جتنی چاند منٹین لمحات ہیں انشاءاللہ میں تھوڑے نال گفتگو کرسا۔ دعائے اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اسا سارے نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جو ارشاد فرمایا اس دی ایک آیت مقدسہ میں توڑے سامنے پیش کیتی ہے۔ دعا کر سو کہ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق دے وے، سنا کہ اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان تھوڑی جی توجہ میرے ال کرو تے تائیں گفتگو شروع نہیں ہوں۔ سبحان اللہ کی روچی آکھو تاکہ ایک نظم بن جائے۔ ایک ری ہو روچی سبحان اللہ آکھو گا جواج، ایک ری ہو روچی سبحان اللہ آکھو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانہ دی رہنمائی واسطے 1.25 لاکھ نبیاں نو دنیا تے مبعوث فرمایا۔ کتنے پیغمبر دنیا تے آئے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر دنیا تے تشریف لائے آئے انسانہ دی رہنمائی واسطے۔ جدو اس پیغمبر نے قوم دے سامنے آکے مطالبہ رکھیا، اپنی نبوت پیش کیتی تے قوم نے ایک پوچھیا بھئی اگر تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو تے سانو اپنی نبوت دی کوئی دلیل پیش کرو، اپنی نبوت واسطے کوئی معجزہ ارشاد فرماؤ۔ ہر پیغمبر نے قوم دے سامنے نبوت دی دلیل رکھی۔ جدو قوم نے موسیٰ پاک کو دلیل منگی، آئے اللہ دے کلیم اگر تسی واقعی اللہ دے سچے رسول اور نبی بن کے آئے ہو تے سانو اپنی نبوت دی کوئی دلیل ارشاد فرماؤ۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ اپنی بغل اچ پایا تے باہر کڈیا تے وہ سورج تمہیں زیادہ چمکن لگ پیا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جدو واری آئی تے قوم نے دلیل منگی، آئے اللہ دے نبی اگر تسی اللہ دے سچے رسول اور نبی ہو تے سانو کوئی دلیل بکھاؤ۔ تے عیسیٰ پاک فرمایا ابری الاکمہا والابرسا واحیی الموتا باذن اللہ۔ اے میری قوم میرے کولو نبوت دی دلیل منگ دے ہو، میرے کولو کوئی نبی نہ لے کے آؤ، میں ہاتھ لا کے انہوں اکھی عطا فرماوا۔ اگر ارشاد فرمایا وَأَبْرَسَا، میرے کول کوئی کوڑی دا مریض ہے او لے کے آؤ، میں ہاتھ لا کے شفاعتہ فرماوا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میری قوم میں نو کسے مردے دی قبر تے لے کے جاؤ، میں عیسیٰ اس مردے نو میں زندہ کر کے بھی کھاوا۔ اگر ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے میری قوم میرے کو نبوت دی دلیل پوچھ دے ہو تے آؤ میں تو انہوں دساواں۔ اللہ دا نبی عیسیٰ فرما رہے ہیں قوم نو کہ جو کھا کے آندے ہو میں او بھی دسن نو تیار ہاں، جو گھریں چھپا کے آندے ہو میں نبی او بھی دسن نو تیار ہاں۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو قوم دلیل منگ دی آئی، او پیغمبر اپنی نبوت دی خود دلیل پیش کر دے آئے۔ واری آگئی تیرے تے میرے نبی دی۔ اینجی لگتا جی میں بالکل ڈرے بیٹھن، پتہ نہیں کوئی جناب کوئی آفت آوان آلی، یعنی مسکرا کے سبحان اللہ کو پتہ لگے زندہ بیٹھے ہو۔ توجہ رکھنی ہے میرے حال، ہر نبی رسول کو قوم دلیل منگ دی آئی، اوہی نبی اپنی نبوت دی دلیل خود پیش کر دے آئے۔ واری آئی تیرے تے میرے نبی دی۔ کریم آقا علیہ السلام نے صفا دی چوٹی تے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا میری قوم اللہ نے مینوں بھی نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے مینوں بھی رسول بنایا ہے۔
تے قوم نے وہی مطالبہ کیتا کہ اگر نبی ہو تے سانو دلیل عطا فرماؤ، رسول ہو تے اپنے رسول ہومن دی دلیل بھی کھاؤ۔ ہن قوم دلیل منگدی پئی ہے، اے ہن توجہ رکھنی ہے، بالکل نفیس زینہ دی نظر میں جملہ کرنا چاہنا، اگلے نبیاں کولوں قوم دلیل منگی، اس نبی نے اپنی نبوت دی دلیل خود عطا فرمائی۔ اگلے پیغمبران کولوں قوم نے دلیل منگی، اس قوم جدو دلیل منگدی پئیے او نبی اپنی نبوت دی دلیل خود دین دے پہن، لیکن جدو حضور کولوں نبوت دی دلیل منگی اللہ فرمایا میرا نبی خاموش ہو جا، تیری نبوت دی دلیل میں خدا آپ دے سا۔ اگے اصول ہے ضابطہ آئی، قانون ہے کہ موسیٰ پاک کول بھی معجزہ منگیا گیا، موسیٰ نے خود بھی کھایا، عیسیٰ کول بھی منگیا گیا، جناب عیسیٰ پاک نے بھی خود بھی کھایا، لیکن جدو مصطفیٰ کول معجزہ دا مطالبہ فرمایا اللہ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو میں اپنے نبی دی دلیل دینا، میں اپنے محبوب دی دلیل عطا فرمائنا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اگلے جتنے نبی بھی آئے معجزہ لے کے آئے، اگلے جتنے پیغمبر بھی آئے معجزہ لے کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے معجزہ لے کے آئے، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا میرا مصطفیٰ معجزہ لے کے نہیں آیا بلکہ سر تو لے کے پیروں تک سارا معجزہ بڑھ کے آیا۔ میرا نبی سارا معجزہ بن کے آیا ہے، میں سمجھاواں میرے نبی دا بچپن معجزہ، میرے نبی دی جوانی معجزہ، میرے نبی دا بڑھاپا معجزہ، مصطفیٰ کریم دا انگلیاں دے پانی دے چشمے جاری کرنا معجزہ، مصطفیٰ دا انگلی دے اشارے نہ چند دے ٹکڑے کرنا معجزہ، مصطفیٰ کریم دا درختانوں جڑا تے چلاونا معجزہ، جناب کریم آقا علیہ السلام دا حضرت مولا علی واسطے سورج واپس الٹاونا معجزہ۔ میں مختصر چکرہ میرے نبی دا فرش زمین تے ٹرنا معجزہ، عرش بری تے انجامنا معجزہ۔ فرمایا کہ میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آئے، میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آئے، سراپا دلیل بن کے آیا۔ توجہ ہے میرا خیال ہے کہ سارے ادائیں لاکھ جانے ہیں، موٹ پتہ لگو۔ افسوس ہے میں تو انہوں حضور دیاں تعریفاں سنائیں دا بیٹھا تو آڑی توجہ ادائیں، میں تو انہوں کس سے کہانیاں سناویں نہیں آیا تے نہ ہی میری فطرت ہے۔ جڑے لوگ میں تو اگے واقع ہیں انشاءاللہ جان دیں کہ میں نہ کدی کس سے سنائیں، نہ کہانیاں سنائیں، نہ کہاوتاں سنائیں، میں جتنی دیر ہی گفتگو کرنا یا رب دا قرآن سنائینا یا مدینے والے دا فرمان سنائینا، موڑ نصیب اپنا ہی نے سنو تے باویں توجہ جیدے رکھو، میری توڑے نال کوئی غرض نہیں، میں تا اپنا حق اور ڈیوٹی ادا کردہ پہ اپنا یہی پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہرنو اپنی ڈیوٹی پوری دیونی چاہی دی ہے، میں ڈیوٹی دیندہ پہ سونے دے فرمان سنائیندہ پہ تو آٹی ڈیوٹی ہوئے بھائی کدی ایدے ویکھنا ہے تے کدی ایدے ویکھنا، یہ ڈیوٹی ہے تو آٹی اللہ دے بندے ہو کچھ خیال کیتا کرو، سبحان اللہ اچھی آکھو۔ میں عرض کر رہا سا قد جاءکم برہان من ربکم، میرا نبی سارے دا سارا معجزہ بن کے آئے، میرا محبوب سارا ہی معجزہ بن کے آئے۔ آؤ سونے نبی دی ہور کسے دلیل نہ جائیے، اپنے کریم نبی سونے دی، کریم آقا لجپال دی، ہکر یارشہ چال آیا تو کسے لے آنا ہے کسے لے جانا ہے جنابی، جیب تماشا بنے کھلا یار، سبحان اللہ اچھی آنکھو یار۔ آقا کریم علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے، انسان دے جسم دے اندر کتنی چار چیزیں ایسی ہیں، چاہے وہ پیرے، چاہے وہ وزیرے، چاہے وہ مریدے، چار چیزیں ایسی ہیں جتنے تکر وہ جسم دے ویچیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جدو جسم تو باہر آن دیئے انہاں کو لوگ کراہتی ہون دیئے یعنی نفرت ہون دیئے، اس نہ چواں چیزیں جو سمیلوی آن دیئے، بو آن دیئے، چار چیزیں ایسی ہیں چاہے جیڈے تو جیڈا وڈا بھی وزیر ہے او دی بھی
چاہے جیڑے تو جیڑا وڈا بادشاہ ہے او چار چیزاں جدو وجود چو باہر آن دیئے انہیں چو سمیل بھی آن دیئے نفرت بھی آن دیئے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو انہ چواں چیزاں دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے جدو انہ چواں چیزاں دی نسبت حضور نال ہو جاوے جدو چوئی چیزاں مصطفیٰ دے جسم چبارا دیئن اللہ دی قسم ہے او شفا بھی بنوئی دیئن انہ دے وچو خشبو بھی یمدی او چار چیزاں کیڑی ہیں پہلی چیز بندے دا لعاب کیڑی شائے بندے دا لعاب لعاب سمجھ دیو تھوک بندے دا لعاب آپ ہی بندہ سٹے تو انہوں دوبارہ چٹ سکدا نہیں آپ بھی سٹے تو دوبارہ چٹین دا نفرت بھی ہوندی ہے نا نفرت حالانکہ اپنا لعاب ہے نفرت بھی ہوندی ہے کراہتیاں نہیں آندی ہے نال جناب والا سمیل بھی آندی ہے نمبر 2 بندے دا خون بلڈ جسم چوبار آیا سمیل بھی آئی جناب نفرت بھی ہوئی نمبر 3 پسینہ نمبر 4 بندے دا پیشاب یہ چاروں چیزیں جیڑیاں جسم چوبار آویں نفرت بھی ہوندی ہے کراہت بھی آندی ہے سمیل بھی آندی ہے لیکن جدو یہ چیزاں مصطفیٰ دے جسم چوبار آندی ہے جدو یہ چیزاں حضور دے وجود چوبار آندی ہیں صحابہ کرام فرما دیں اسا مدینے دی دھرتی دے وچران دے آسے اسی اپنی خوشبو اور ودھامنی ہوئے آتے حضور دا پسینہ رہ لیں دے آسے میں گل لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا بس سرکار دے لعاب تے گل کرنی ہے کہ میرا نبی او نبی ہے جنہوں اللہ اے طاقت دیتی ہے کہ سونا لعاب سٹے او دے وچو خشبو بھی آندی ہے امت واسطے شفا بھی بن جائے بس گل صرف لعاب دی کرنی ہے توجہ ہے میرے حال جنگ ہو رہی ہے ایک صحابی ہیں انہ دی آنکھیں لگا تیر کافر تیر ماریا نائے حضرت قتادہ آنکھیں تیر لگا آنکھ دا ڈیلا باہر آگئے پانی ضائع نور ختم ڈیلا باہر اس ڈیلے نو چایا صحابی چاہ کے سونے نبی دی بارگاہ کہ آئے سونا آنکھ دا ڈیلا نکل گیا ہن حضور اے نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر عمر دا اعلان کیتا ہے میں کوئی حکیم عمر دا اعلان کیتا ہے میں تا نبی عمر دا اعلان کیتا تو جناب الحق شاہی ودائیں میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا میرا قتادہ جے صبر کریں اللہ جنت دے سیا صبر کریں تے اللہ جنت دے سی یہ اگر چاہنا ہے تے میں مصطفیٰ تینوں آنکھ ولا دینا آنکھ تینوں عطا کر دینا وہ صحابی عرض کی تھی پتہ ہی نہ صحابی یا 14ویں صدی دا وہابی نہ بھئیے ماذ اللہ دے کچھ نہیں سکدے کر کچھ نہیں سکدے صحابی آئی پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محبوب میں تا سارے کائنات دیاں بھلائیاں کٹھیاں کر کے مصطفیٰ نو عطا فرما صحابی عرض کی تھی سونے جنت اپنی مرضی نال چموڑ دیو تے آنکھ میری مرضی نال چا دیو سونے فرمایا نا بھائی جنت لائلہ یا آنکھ لائلہ تے کہ عرض کی تھی سونے جنت اپنی مرضی نال چا دے آنکھ میری مرضی نال چا دے میرے نبی نے جدو ارادہ پختہ ویکھیا اپنے منہ چو لعاب کڈیا اپنے منہ مبارک چو لعاب کڈیا آنکھ تے لایا آنکھ دا دیلا ویچ رکھیا او صحابی فرماندن میں نو اپنے اس رب دی عزت دی قسمیں یہ دے قبضہ قدرت کائنات دی جانے میری جیڑی آنکھ ماں پیو دے وسیلے نا اللہ نے دیتی آئی او دا نور گھٹ گیا جیڑے مصطفیٰ دے وسیلے نا لدی ہے مرنے لئی نور نہیں گھٹیا فرمایا اس ویلے بھی او دا نور کام نہیں ہویا میں اگلی گال دستا جاما حضرت عمر دا دور خلافت چاند رولا بن گیا بھائی کال عید بن سی یا نہ بن سی حضرت عمر فرمایا قتادہ نو ساد کے لائے ہو دور بینا تہان کوئی نہ فرمایا حضرت قتادہ نو لائے ہو قتادہ ہے فرمایا قتادہ چاند دا مسئلہ بن گیا ہے ویک کے داسنا بھائی چاند نظر آیا یا نہیں صحابہ فرماندے نہ ساکھا نال ویکھیا جیڑی آنکھ قتادہ دی شروع تو ٹھیکا او دے اتے ہاتھ چا رکھیا
اس دے اتے ہاتھ رکھ کے تے جیڑی سونے نے لعاب لایا ہا اس آنکھ نو جیڑا ہے کھول کے فرمایا لے عمر مبارک ہوئی کل عید دا دہاڑے پتہ چلیا میرے مصطفیٰ دیو بارگاہ توجہ رکھنی ہے حضور ایڈے وڈے سخی ہیں میرے نبی تو جو منگو حضور او بھی دین دین جو نہ منگو میرا مصطفیٰ او بھی عطا فرمائندہ ہے قطادہ گیا ناکھ لویں قطادہ گیا ناکھ دا نور لویں میرے نبی نے آنکھ دا نور بھی عطا فرمایا تے لعاب لا کے ایڈی دور ویکھنا لی آنکھ بھی عطا فرمایا پھر ہونے کے پیچھے چلیے عیسیٰ باق کے فرمایا ابری الاکمہا کہ انہ لیاؤ ہاتھ لا کے شفا دے ساں توجہ ہے جیڑیا ہاتھ لا کے شفا دے وے انہوں عیسیٰ روح اللہ دے جو ہاتھ لا کے صحت دے وے اکھچ نور پاوے انہوں کیا دیں عیسیٰ روح اللہ آ میرے نبی دی عظمت سن آ سونے مدینے والے دی عظمت سن میں نے پتہ ہوں تقریر تو انہوں سناونی ہے دھکے نال لیکن حضرت صاحب جتنے دیگر آونا نہیں میں بیٹھا تو آڈے سامنے بے شاک سبحان اللہ ہوں مٹی آکو میں بھی تو انہوں آئی تانگ نہیں پیا کریں دا تو انہوں ویدہ پیا کہ حضور دی شان سون کے بھی چوپ بیٹھے ہو اوکے حضرت صاحب ایک بڑی سونی گال کیتی ہے بھائی ساڑھے کو لایا ایم این اے تے ایم پی اے آ جاویں تے ساڑھے اندر طاقتہ آویں دین تے اے زبان اللہ دنیا داراں واسطہ نہ دیتی ہاں اے زبان اللہ نے تے اپنے مصطفیٰ دے یار دے ذکر جو بولن واسطے عطا توجہ رکھنی ہے مدینہ شریف مسجد نبوی دے گواہ ایک یہودی ہے اکھاں تو انہ ہے ایک دن تانگ ہویا گھر آدھا ہے اتنی میرے خرچے تے اتنی جائیداد تیڑا میں کراڑا زمیندار آنکھ نہیں تے جہان نہیں میں کہ ڈٹھا اس دی بیٹی 10 سال دیئے آدھیے بابا جے اجازت ہوئے تے آج ایک دوا میں بھی لائے آواں آج ایک دوا میں بھی لائے آواں یعنی بیٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹران دے دروازے کھٹکائیں بڑے بڑے حکیمہ دے دروازے کھٹکائیں دے میں نو شفا نہیں ملی فرمایا بابا اجازت دے آج دوا جانے بابا تیری آنکھ دی شفا جانے بابے اجازت دیتی بچی یہودی دیئے یہودی بچی ہے مسجد نبوی چاہی حضرت ابو ہریرہ فرما دیں میں جھاڑو ودا دیندہ ہوں مسجد نبوی شریف ہے میں تو پوچھ دی ابو ہریرہ اے جیڑا تیرا نبی پیر مبارک نالین شریف یعنی جتی مبارک پہندہ ہے وہ کتھے پئی ہے حضرت ابو ہریرہ حیران ہوئے بھئی یہودی بچی ہے تے حضور تے نالین دا پوچھ دی پئی ہے خیر میں دسیا فرمایا وہ فلاں جگہ تے پئیے وہ بچی گئی اسے ایک چھوٹا جیا کاغذ کڈیا انہوں زمین تے رکھیا سونے دے جوڑے انہوں چھنڈیا اس حضور دے جوڑے انہوں کاغذ تے چھنڈیا چھنڈ کے او جڑا گردہ تھوڑا بہت سونے دے نالین نہ لگا انہوں ولیٹیا گھر لے گئی جنہیں لائے بابا دوا آ گئی ہے لے بابا تیری اکھاں دی شفا آ گئی بچی نے سرم چچایا بچی نے سرم چچایا او دی گردہ نال لا کے اپنے بابے دی آنکھ چلایا بچی فرمان دی آلے سرم چو میں پچھا ہٹایا نہیں بابے دی آنکھ دا نور چمے گٹھیا بابے دی آنکھ دا نور چمے کٹھیا پھر میں دوسرا جناب دوسری آنکھ چلایا او بھی ٹھیک ہو گئی میں پوچھیا بیٹی اے اتنی اعلیٰ دوا کتھو لے کے آئی ہیں بچی اے شفا والی دوائی کتھو آئی ہے اس لئے بچی آدھی ہے بابا جس مصطفیٰ دے صبح تے دن رات گلے کرنا ہے پورا بھلا نہیں او دے نالین شریف دی دھوڑ لے کے آئی ہیں ہون یہودی آت دلچ بغزائی حضور دا چھوری چائی آنکھ چماری آنکھ دا ڈیلا وا دوسری کڈن لگا پہلی موڑ نورانی ہو گئی موڑ اس آنکھ نو زخمی کیتا بات پہلی ٹھیک ہو گئی یہودی اپنا عمل کرتا رہا آواز غیب تو آئی او یہودی تو اپنا کام کرتا رہو اسا نور گھٹاوڑا نہیں او تینوں میں کیے یا یار دے قدمہ دی دھوڑ میں کیے اگر توجہ ہوئے تو پھر پچھا چلیے جیڑا ہاتھ لاوے جیڑی ہستی ہاتھ لاوے اکھیاں چ نور آ جاوے
اونوں عیسیٰ روح اللہ دینی تے جنہ دے پیرہ دی دھول اکھی دے نور بن جاوے اونوں محمد الرسول اللہ اسنو محمد الرسول اللہ کھ دینی میں گال حضور دے لعاب تے کر رہا سا کہ کریم آقا علیہ السلام دا لعاب جناب قتادہ دی آنکھچ لگا اللہ نے نور عطا فرما چھوڑے اللہ نے صحت عطا فرمائی اوہی لعاب آقا کریم علیہ السلام دا میرے نبی غزوہ خندق کھود رہے ہیں غزوہ خندق کھود دیاں میرے محبوب دا ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرما دیں میں سونے نو ویکھیا ترائے دیں ہو گئے کہ حضور نے پیٹ تے پتھر بدے ہو اے ہے نبیاں دا پیر سونے نے ترائے دیں پیٹ تے پتھر بدیں یہ میں قبلہ کے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی دی پاورے ہاتھ اٹھاوے تے عرش بری تے چلا جاوے ہاتھ اٹھاوے تے جنت تے چلا جاوے لیکن حالت اے 3 دن ہو گئے پیٹ تے پتھر بدیں اے نبیاں دا پیر ہے تے آج دا پیر ہے یہی وہ پیغام دے کے گئے کہ ہر ایرے غیرے دے ہاتھ چھ بیعت نہ کر لوے آئے ہر تسبیح آلے نو پیر نہ مان لوے آئے ہر جناب منکے آلے نو پیر نہ مانے آئے پیر کون ہوندہ ہے اللہ دے قرآن تو پوچھنا چاہنا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا پیر ہوندہ ہے جائیدہ تنوی مصطفیٰ دا غلام ہوئے جائیدہ منوی مصطفیٰ دا غلام ہوئے جس پیر دی نظر جیب تے ہوئے او پیر نہیں ہوندہ او پیر ہوندہ ہے جس پیر دی نظر مرید دل تے ہوئے او نو پیر آدھے ہوندے پیر ہوندہ ہے جامیں تے گنہگار ہوئے آکھ پیر دی پائے ونجے پچھاٹیں تے مصطفیٰ دا یار ہوئے پچھاٹیں تے تیرے دل دی دنیا بدلی ہوئے پچھاٹیں تے جناب تو حضور دا بالکل متبع بے سنتوں میں اور آسان چکرہ پیروں نو آدھے گھر لوک پوے تے چور ہوئے پیر دی نظر پائے جاوے تے وقت دا کتب بڑا چھوڑے غوث پاک دے گھر چور لکیا تے نظر پائی تے کتب بنا چھوڑیا او پیر تو نو آدھیں پیر اس شخصیت نو آدھیں جیڑا حضور دے نال وفا کرے جیڑا مصطفیٰ نال کے کرے وفا کرے تے جیڑا حضور دا نہیں بے لیا وہ کتھو پیر جیڑا مصطفیٰ دے نال ہی وفا نہیں کر سکتا انہوں پیر نہیں آدھے میں عرض کر رہا تھا کریم آقا علیہ السلام نے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے حضرت جابر گھر گئے گھر آلی نو آکھیا بھئی گل لے آئی 3 دن ہو گئے سونے نے کھانا نہیں تناول فرمایا کوئی یہ تمام نہ کر لئیے گھر آلی آکھیا ٹھیک ہے ایک بکری دا بچہ کھلوتا ہے نکا جیا پٹھورا تے جناب اللہ کوئی تھوڑا جی آٹا پہ آئے کوئی 3-4 بندے دی روٹی بانوے سی تے سونے نوی دعوت دے تے نال عرض چکری 4 بندے ہو رہا جاویں سیابی آیا کان مبارک کے چارز کی تھی سونے ایک آپ تے نال 4 بندے تو آڈی دعوت میرے گارے آپ دی دعوت میرے گارے اے آکے آگئے بکری دا بچہ زیبہ کیتا سالن تیار ہو گیا روٹی تیار ہو گئی میرے محبوب کریم آقا علیہ السلام نے پوری خندق دے وچ کھلو کے اے اعلان فرمایا خندق آلے آؤ تو سارے دی دعوت جابر دے گارے تے صحابہ فرما دیں اس لئے 1000 بندہ آئی جیڑا کھندق کھود دا پیا تے دعوت کتنے بندیاں دی آئی روٹی کتنے بندیاں دیئے مٹھے ہو گئے میری صلاح میں سپیکر دا منہ تے اپنا منہ امید آئی نہ کر لیں تسی این خبریں بیٹھے ہو چاند مینٹین انشاءاللہ ٹکر گئے این لگدا پہ جی میں تسی بھی آئی پہلی ویری پھسے ہو تو خیر نال میں بھی آج اس جاتے پہلی ویری پھسے ہیں تے دو میں رال کے پہلی ویری پھسے ہیں تے مول پھسی ہوئی سبحان اللہ اچھی آکھو توجہ رکھنی کھانا کتنے بدیاں دا ہے 4 بدیاں دا تے اعلان کتنے بدیاں چویا ہے 1000 حضرت جابر فرماندن دیر ہو گئی میں باہر نکلے تے پیرہ تلو زمین نکل گئی کہ سونا 1000 بندے لائے کے آ رہے میرا نبی 1000 بندے انہوں لے کے آ رہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جابر نہ گھبرائی تیرے ہوئے 4
میری صلاح دعا واسطے جناب اللہ جنہاں دے چہرے حضور دی سنت تو چٹ ہوندے حضرت نو ویکھو حضور دی سنت بھی چہرے تے سجا کے بیٹھے تے مڑ فیض میرے مرشد پیر سیال تو لے کے اللہ نے استعطا فرمائی ہیں عرض کر رہا تھا صرف حدیث مکمل کرنی بخاری شریف حدیث پاکے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام نو ویکھیا بے غلام پریشان ہے عرض کیتی سونے چار بندیاں دا کھانا میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جابر نہ گھبرا تیرے اوے چار ہیں باقی جیڑا بندہ 996 لے کے آندہ پہ آئے او پیغمبر آپ پہ ہی انتظام فرما لیں فرمایا تیرے اوہی چار ہیں میرے محبوب نے 1000 بندے دا مجمع بٹھا دیتا میں ان بڑے جلدی نال سفر کرتا پیا حضور نے 4000 بندے بہ گئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑی وہ ہنڈیا ہے سالان علی او لے کے آؤ ہنڈیا آ گئی حضور نے فرمایا دوسرا جدے وچ آٹا گدا ہے او پراتی لے کے آؤ وہ بھی آ گئی میرے نبی نے ڈھکنا ہٹایا اپنا لعاب سٹیا گل میں وہی لعاب تے کردہ پہ ہوں سونے نے ڈھکنا ہٹایا اپنا لعاب دہن سٹیا اتے ڈھکنا دے چھوڑیا پھر کندورہ ہٹایا آٹے تے اپنا ڈھکنا دے اپنا لعاب دہن سٹیا اتے کندورہ دے چھوڑیا حضور نے فرمائے لائے جابر ڈھکنا ہٹاونا نہیں وچو سالن پائی رکھنے کندورہ ہٹانا نہیں وچو آٹا چائی رکھنے حضرت جابر فرمان دے والذی نفسی بیدہی مینو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او 4 بندیاں دا کھانا 1000 بندہ کھا کے اٹھی گیا ہون سوال ہے کہ جیڑا آج دا مولوی اے ودا آنکھ دا ہوئے کہ ماذا اللہ حضور ہم جیسے ہیں ہماری بھی 2 آنکھیں حضور کی بھی 2 آنکھیں ہمارے بھی 2 ہاتھ مصطفیٰ کے بھی 2 ہاتھ انہوں اتنا آنکھی پہ لیا تینوں نہ ساڑیاں دلیلہ اپنا کم کرنا ہے نہ تیرے تے ساڑیاں ایتا کم کرنا ہے قرآن دی اتنا کر چھوڑ یہ تو ہے ماذا اللہ حضور ورگا ایک ری گھر جا کنی اپنی ہانڈی ہے تھوکتا ساٹھ ایکری لعاب دا سال یہ مولوی لعاب جا سٹے کنی دے وے تے اللہ دی عزت دی قسم جیڑی او گھر دی حکومت ہے نا او ڈوئی نا مولوی دا ایکری کباڑا کر کے دسیسی مولوی مصطفیٰ دی شان ہو رہے اور ملا تیری شان ہو رہے پھر او ملہ کدی محمدی شریف دے بوئے تے کھلو کے کدی پیر سیال دے بوئے تے کھلو کے کدی تاجدار گولڑا دے بوئے تے کھلو کے اے پیغام دیندہ ودو سی او کائنات آلے ہو میں اپنا پچھلا عقیدہ بدل کے اے عقیدہ بنائے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے رسولوں سے اللہ ہمارا 4 بندیاں دا کھانا میرے نبی دے لعاب نال 1000 تے پورا ہو گیا 4 بندیاں دی روٹی میرے نبی دے لعاب نال 1000 بندے تے پوری ہو گئی میں کیا جس نبی دی توجہ ہے جس نبی دا لعاب جس نبی دا لعاب ایڈا مشکل کشا ہے اس نبی دی ذات کتنی بڑی مشکل کشا ہے جس نبی دے لعاب دیئے پاور ہوئے اس نبی دی ذات دی کتنی اچھی پاور ہو سی بس پیغام ہی ہوئی دینا ہے کہ قد جاکم برہانو من ربکم فرمایا سارے پیغمبر جتنے بھی آئے معجزہ لائے کے آئے میرا مصطفیٰ سر تا پا معجزہ بن کے آیا میرے محبوب دی آنکھوے اللہ ما زاغ البصر وما طغا فرمایا میرے محبوب دا سفر معراج وے اللہ نے اسراب عبدہ ہی فرمایا میرے محبوب دے اپنا سونے ہاتھ وے اللہ نے ید اللہ فرمایا میرے محبوب دا سینہ وے اللہ نے علم نشرہ لکا صدرک فرمایا محبوب دا شعر وے اللہ نے وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا او محبوب چادر لوے اللہ یا ایوہ المدثر فرماوے میرا نبی کملی اوڑے اللہ یا ایوہ المزمل فرماوے میرا نبی بیعت کرے اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فرماوے میرا نبی کنکریاں مارے رب وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما فرماوے میرے
نبی دے سیر دیواری آوے رب یاسین فرماوے میرے نبی دے جناب تاج دیواری آوے رب تاہا ما انزلنا فرماوے ابو بکر دیواری آوے ثانی اثنین فرماوے عمر دیواری آوے اشتا والکفار فرماوے عثمان دیواری آوے رحماء بینہم فرماوے علی دیواری آوے تراہم رکان فرماوے میرے نبی دے امت دی ولیاں دیواری آوے تے علا اولیاء اللہ فرماوے اللہ علا ان اولیاء اللہ فرماوے مصطفیٰ دی امت دی عظمت دیواری آوے کنتم خیر امت فرماوے مصطفیٰ دے علم دیواری آوے عالم الغیب فرماوے نبی دے علم تقسیم کرن دیواری آوے وما ہوا علی الغیب بدنین فرماوے اور محبوب دے قبلہ پیر صاحب نو میں اتنی پریشانی اچ نہیں پانا چاہتا دعائے اللہ تعالیٰ ایو جے بزرگاں دے باطنی فیوز آدھے کہ جن استاداں کول میں پڑھے ہیں شیخ القرآن علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ اے او ہستین جنہ ابتداوی محمدی شریف ادارے تو کیتی ہے اس ادارے تو فرمائی ہے دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دا بان وسدیں رکھے انہاں شہزادیاں نو آباد رکھے جتنے تسی آؤ اللہ سا سارے نو آباد رکھے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علیہ الا البلا صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ونبينا ومحبوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بات پائنے بھلا ہووے ولیوں کا راجہ خواجہ قمردی میرا مرشدی مہاراجہ ولیوں کا راجہ خواجہ قمردی میرا مرشدی مہاراجہ ولیوں کا راجہ پھولوں کا سیرا اسد بھائی پھولوں کا سیرا تیرے سر پر پھولوں کا سیرا خواجہ قمردی میرا قرآن تیرا چہرہ پھولوں کا سیرا کوئی جوڑا لالا دا کوئی جوڑا لالا دا او میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے آلہ دا اور کوئی جوڑا لالا دا دنیا جان دیے ہے مدثر سے آلہ دا وہ دنیا جان دی ہے مدثر سے آلہ